السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بی نیوز۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حماد شاہ، پروگرام آن دا ریکارڈ کے ساتھ۔ ناظرین، ملک کی حالات پر بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، مین سٹریم میڈیا پر اس وقت جو دیکھا جا رہا ہے کہ ظلم کی ایک انتہا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو گئی ہے۔ ناظرین، ایک بڑا سیاہ دن تھا آج، اور اتنی زیادہ جو ہے نہتے عوام کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، اتنی زیادہ جو ہے وہ آنسو گیس پھینکی گئی ہے۔ ناظرین، اس کے شیل پھینکے گئے ہیں کہ آپ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ پاکستانی تاریخ کیا، دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی شیلنگ آج تک نہیں دیکھی گئی، کیونکہ کوئی وقفہ نہیں کیا گیا۔ اور حیران کن بات ہے کہ کن لوگوں کے اوپر شیلنگ کی گئی، جن میں بچے تھے، جن میں عورتیں تھیں، جن میں بزرگ تھے، جن میں تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، ہر سوسائٹی سے لوگ تھے۔ یہاں پہ ڈاکٹرز بھی تھے، انجینئرز بھی تھے، سول فورسز بھی تھیں۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ ریٹائر آرمی فورسز کے جو لوگ تھے، ریٹائر آرمی آفیسرز، وہ بھی تھے۔ ناظرین، بڑے یہ ایک ظلم کی انتہا ہوئی ہے، اور اس طرح کا کریک ڈاؤن آج تک نہیں دیکھا گیا ہے۔ اور لوگ اس میں جو ہے شہید بھی ہوئے ہیں، اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے عہدیداران جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی زخمی ہوئے ہیں۔ اور ابھی تک اس وقت تقریباً کوئی 4:30 بجے صبح کا ٹائم ہے، اور ابھی تک جو ہے ناظرین یہ چل رہا ہے سسٹم۔ اور ڈی چوک کے اوپر ابھی تھوڑی دیر بعد عمران خان بھی پہنچنے والے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ پھر حالات کیا ہوتے ہیں۔ لیکن ناظرین، ہم اس بات کو بالکل یہ مذمت کرتے ہیں کہ اس طرح کی جو شیلنگ اپنے لوگوں پر، سارے پاکستانی تھے، اور وہ لوگ شیلنگ کر رہے ہیں جو ان کے پیسوں کے، ان کے ٹیکس کے پیسوں کی تنخواہیں لے رہے ہیں۔ وہ کسی ایک خاندان کے ذاتی ملازم تھوڑی ہیں۔ وہ پولیس جو عوام کی محافظ ہوتی ہے، آج عوام پہ ظلم کر رہی ہے۔ انہوں نے کون سا اسلحہ اٹھایا ہوا تھا؟ وہ کون سا انہوں نے آئین توڑ دیا تھا؟ کوئی غداری کر دی تھی؟ کوئی انڈیا کے ساتھ مل گئے تھے؟ وہ اسلام آباد ایک پرامن دھرنا کرنے آ رہے تھے، ایک پرامن جلسہ کرنے آ رہے تھے، ایک پرامن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تحریک چلائی ہوئی انہوں نے۔ اور جمہوریت میں یہ جمہوریت کا حسن ہے، جلسے جلوس تحریکیں یہ چلتی رہتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، اگر تحریک انصاف کا دور 3.5 سالہ دور دیکھیں تو اس میں دھرنے بھی ہوئے ہیں، اس میں لانگ مارچ بھی ہوئے ہیں۔ الٹا انہوں نے جو گورنمنٹ نے جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ لیکن اس طرح کی جو ہے ظلم اور بربریت یہ پہلے دیکھنے کو نہیں ملی ہے۔ اور ناظرین، اس وقت ملک بڑا خطرناک پوزیشن میں پہنچ چکا ہے۔ اب آنے والے جو کچھ گھنٹے ہیں وہ بڑے ڈینجرس ہو سکتے ہیں پاکستان میں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے ہیں، بہت سارے جو لوگ ہیں ان میں، عوام میں جو ہے ایک غصہ پایا جاتا ہے، ایک جوش پایا جاتا ہے، ایک جذبہ پایا جاتا ہے۔ اور اگر ابھی پولیس نے یہ اپنی یہی روٹین رکھی، اور اب جو قافلہ ایک بڑا اسلام آباد میں داخل ہونے والا ہے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی جھڑپیں پولیس کی ہوتی ہیں تو خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ بہت بڑا کوئی نقصان بھی اس ملک میں ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، اور ایک دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان میں جو امن لائے اور ملک پاکستان کی حفاظت کرے۔ دوسری جانب ناظرین، میں تھوڑا سا ان چینلز کے بارے میں ضرور بات کروں گا، کیونکہ صحافت جو ہے، صحافت اگر ٹھیک طریقے سے کی جائے تو وہ عبادت ہے۔ لیکن کچھ چینلز نے آج جو ہے صحافت کے اوپر ایک کالا دھبا لگا دیا ناظرین، شاید وہ آنے والے دہائیوں تک نہ اتر سکے۔ اس کی ریزن کیا ہے وہ میں آپ کو ناظرین اینڈ پہ پروگرام میں بتاتا جاؤں، کہ 1-2 چینلز کے علاوہ تمام چینلز جو ہے اس بربریت کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، حکومت کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، جنہوں نے نہتے پاکستانیوں کے اوپر، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر جو ہے ظلم کیا، اور پوری پاکستانی قوم دیکھتی رہی ہے۔ جو ادھر موجود تھی اور جو نہیں موجود تھی تو وہ گھر اپنے جو ہے وہ ٹی وی پہ دیکھتی رہی ہے، سوشل میڈیا پہ دیکھتی رہی ہے۔ آپ سارا دن ناظرین، پروگرام میں ویڈیوز آپ کے ساتھ نہیں لگا رہا، کیونکہ سارا دن آپ یہی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ اور کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جب آپ اوپن کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو آ رہی آتی ہے جس میں جو ہے آپ جو ہے نا دل سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں کیا آ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی جموں کشمیر نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ سری نگر تو ہے نہیں، کہ انڈین آرمی ہے اور انڈین پولیس ہے اور وہ اس کے اوپر ظلم کر رہی ہے۔ ایسا ویڈیوز سے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، فیل ہو رہا ہے کہ جیسے ہم جموں کشمیر بنا دیا گیا ہے پاکستان کو۔ ریلیاں ہوتی رہتی ہیں، ان کو آنے دیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 10,000 بندہ ہے، 12,000 بندہ ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، تو پھر ان کو آنے دیں، ان کو دیں جگہ۔ ڈی چوک کہتے ہیں، ان کو ڈی چوک پہ بیٹھے رہیں۔ وہ جب 10-12,000 بندہ ہے تو اس کو ایزیلی آپ لوگ ہینڈل کر سکتے ہیں۔ لیکن نہیں ناظرین، یہ خوف تھا، یہ بکھلاہٹ تھی،
کچھ بھی ہے یہ ملک کو جو ہے بڑی خطرناک موڑ پہ لے کے آ گئے ہیں۔ ناظرین آپ بھی دعا کریں کہ ملک پاکستان میں جو ہے امن و امان قائم ہو اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن قائم کرے اور یہ جو سچویشن بن گئی ہے خطرناک، اس میں جو ہے کوئی بڑا نقصان ہونے سے ہمیں بچا لے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ، آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ کیپ واچنگ بی